بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ کو ایک بڑے ٹریجک یو ایس ڈرون اٹیک کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو 29 اگست 2021 کو یعنی اسی سال کابل میں ہوا، اور جس میں 7 بچے اور 3 ایڈلٹس 3 مرد جو اپنی جان سے گئے. اس ڈرون اٹیک کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ سن کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنی وہ ٹریجک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26 اگست کو کابل ایئرپورٹ پہ ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا جس میں 13 یو ایس سولجرز اور 170 سے زائد عام افغانی شہری جو اس میں مارے گئے تھے، جس کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور پھر اس کا بدلہ انہوں نے اس ڈرون اٹیک کے ذریعے لیا، جس میں 7 بچے بھی 7 افغانی بچے اور 3 ایڈلٹس جو مارے گئے. تفصیلات کچھ اس ڈرون اٹیک کی کچھ یوں ہیں کہ زماری احمدی جو کہ ایک این جی او میں کام کرتے ہیں اور الیکٹرانکس کے انجینئر ہیں، وہ روزمرہ اپنی روٹین کی طرح اس دن اپنے گھر سے نکلے اپنی سفید ٹویوٹا میں. وہاں سے انہوں نے کابل کے ایک بڑے پاپولیٹڈ ایریا سے اپنے کولیگ کو پک کیا. پھر اس کے بعد ایک اور لوکیشن پہ گئے جہاں سے انہوں نے اپنے باس کے لیپ ٹاپ کو پک کیا. وہاں سے پھر وہ اپنی این جی او کے آفس چلے گئے. یہ ساری روٹین یو ایس ملٹری کو لگی کہ یہ سسپیشس ایکٹیویٹی ہے اور شاید وہ ٹیررسٹ سے مل رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ان کو ٹریک کرنا شروع کر دیا. یہ ایسی ہی روٹین ہے جو میں بھی صبح جب آفس جاتا ہوں، جاتے ہوئے کئی کام کرتے آفس جاتا ہوں، کسی کو مل رہا ہوتا ہوں، کبھی گروسری کچھ لے کر رکھ لیتا ہوں کار میں، پھر اس کے بعد میں آفس پہنچتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی روٹین تھی اس دن بھی زماری احمدی کی. آفس میں جانے کے بعد پھر وہ دن کے وقت طالبان کے ایک لوکل آفس گئے. چونکہ وہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے تو وہ طالبان کے آفس گئے، وہاں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے فوڈ ڈسٹریبیوشن کی، تاکہ اس ایریا میں لوگوں کو فری فوڈ دیا جا سکے. یاد رہے کہ جب زماری احمدی اپنے آفس پہنچے صبح، تو انہوں نے اپنے کار کے بوٹ میں سے، اپنے کار کے ٹرنک میں سے کچھ پانی کے خالی کین نکال کے اپنے آفس میں اندر لے گئے تھے. یہ کین اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے پاکستان میں بھی بہت سے علاقوں میں جہاں پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو لوگ پانی کے کینز خالی لے جاتے ہیں، اور جہاں کہیں پانی اویلیبل ہوتا ہے وہاں پہ جو ٹیپس لگے ہوئے ہیں یا کوئی فاسٹس لگے ہوئے ہیں وہاں سے وہ پانی ڈال کے کینز بھر کے واپس لے کے آتے ہیں. یہ وہی کینز اسی طرح کے تھے جو وہاں پہ زماری احمدی نے اپنے آفس لے کے گئے اور خالی کینز اپنی ڈگی میں سے اتار کے اپنے آفس رکھ لیے. پھر آفٹرنون میں تقریباً 2:30 بجے کے قریب انہوں نے اپنی کار کو اپنے این جی او کے کمپاؤنڈ میں اندر پارک کیا، اور وہاں انہوں نے جو کینز خالی تھے ان میں پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد ان کو واپس اپنی ڈگی میں رکھا. اب ان کینز کو یو ایس ملٹری سمجھ رہی ہے کہ ان میں ایکسپلوسیوز ہیں. کچھ تقریباً 3:30 بجے کے قریب زماری احمدی واپس اپنے گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہیں. رستے میں اپنے کولیگس کو وہ ڈراپ کرتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 3:30 بجے کے قریب جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ابھی وہ گلی میں ہی ہوتے ہیں کہ ان کے اور ان کے بھائی کے بچے، وہ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب گھر کا کوئی فرد واپس آتا ہے آفس سے تو بچے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کئی دفعہ باہر گلی میں ہی بائک پہ یا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ساتھ اندر آتے ہیں. تو وہ بچے گاڑی میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد زماری نے ریورس کر کے گاڑی اندر لگائی، اور گاڑی اندر لگائی تو ساتھ ایک ایڈلٹ بھی آیا، اور زماری ابھی کار کے اندر موجود تھے کہ یو ایس ڈرون اٹیک ہوا ان پہ. اور یو ایس ڈرون اٹیک میں 20 پاؤنڈز کا ہیل فائر میسائل یوز کیا گیا، اور اس میں زماری احمدی اور 7 بچے اور 2 اور ایڈلٹس مارے گئے. یہ ساری کی ساری تفصیلات میں کسی ایسے ہی 2 نمبر قسم کے چینل سے یا کسی جگہ سے نہیں دے رہا. یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جہاں سے میں ساری تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر نیو یارک ٹائمز کے ہی مطابق، کیونکہ یو ایس فورسز نے، جو ان کے جنرلز نے بیان دیے اس ڈرون اٹیک کے بعد، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں یہ ایکچولی ڈرون اٹیک سے نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں سیکنڈری ایکسپلوژنز ہوئے جو کار میں انہوں نے کہا کہ ایکسپلوسیو رکھے ہوئے تھے، وہ پھٹے تو اس سے یہ اتنا نقصان ہوا. تو نیو یارک ٹائمز نے وہاں پہ جو فریگمنٹس تھے جو وہاں پہ وار ہیڈ یوز کیا گیا تھا، اس کے فریگمنٹس انہوں نے کچھ ایکسپلوسیو اسپیشلسٹ کو دکھائے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی دھماکہ تھا اور جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ سارا ایک ہی دھماکے سے ہوا. یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے ڈرون اٹیکس جس میں معصوم لوگ مارے جائیں، انوسینٹ لوگ مارے جائیں،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 20 سال سے دہرائی جا رہی ہے. یہ کہانی افغانستان میں بھی دہرائی گئی، یہ پاکستان کے جن علاقوں پہ ڈرون حملے ہوئے وہاں بھی دہرائی گئی، یہ کہانی شام میں بھی دہرائی گئی، یہ کہانی اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں، عراق میں بھی دہرائی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مائنڈ لیس وار ہم نے پچھلے 20-30 سالوں میں دیکھی ہے، اس وار میں دونوں فریقوں نے ہی انوسنٹ لوگوں کا بہت قتل عام کیا ہے. اور یو ایس وار نے تو افغانستان میں بھی اور دوسری ساری جگہوں پہ بھی بے تحاشا انوسنٹ لوگ اس میں مارے گئے ہیں. اس کو آپ کلیٹرل ڈیمیج کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ میری آج کی انپٹ یہ اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں کہ پچھلی 20 سالوں کی اس جنگ میں کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی جان سے گئے افغانستان میں. یہ جاتے جاتے 29 اگست کو جو امریکہ تحفہ دے گیا ہے، تو اس سے پہلے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی جان سے گئے ہوں گے. بہت شکریہ.